السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہتا تھا۔ یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کی دلچسپی زندگی سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے نہ بھوک لگتی تھی اور نہ ہی صحیح طرح نیند آتی تھی۔ بس ہر وقت ایک پُرجمردگی، سستی اور کاہلی کی سی کیفیت رہتی۔ کئی حکیموں سے علاج کروا لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن کسی دور دراز علاقے میں کسی نے ایک ماہر حکیم کا پتہ بتایا۔ حکیم نے علاج کرنے پر آمادگی ظاہر کر لی، لیکن شرط رکھی کہ میرے طریقہ علاج پر تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق تیار ہو گیا۔ حکیم نے کہا کہ صبح ایک مقام پر چلنا ہے، لیکن تم اکیلے چلو گے اور کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ صبح وہ روانہ ہوئے اور حکیم اسے ایک دور کسی سنسان جگہ پر لے آیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ حکیم نے اس سے اندر داخل ہونے کا کہا۔ جو ہی وہ شخص اندر داخل ہوا، حکیم نے باہر سے کنڈی لگا کر کمرہ بند کر دیا۔ وہ شخص گھبرایا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیر جل رہے ہیں۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف بھانکنا شروع کر دیا تاکہ کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ بس وہ پیروں کو جلنے سے بچانے کے لیے اچھل کود کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اچھلتا اور شور مچاتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، یہاں تک کہ نیم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اپنے گھر میں موجود پایا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس ناہنجار حکیم کو تلاش کیا جائے۔ ہر کارے اسے لانے کے لیے نکل گئے۔ اچانک اس شخص کو محسوس ہوا کہ خلاف معمول اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مدتوں بعد جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ایک چستی آ گئی ہے اور دل میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ وہ اپنے پیروں کی تکلیف بھول گیا اور حکیم کو سزا دینے کی بجائے انعام دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ حکیم کا طریقہ علاج سمجھ چکا تھا۔ یہ کہانی آپ سب نے شاید بچپن میں پڑھی ہوگی، لیکن اس سائبر ایج میں ہم سب اس کہانی کا مرکزی کردار بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جسمانی نظام کی درستگی 15-20 منٹ کی ورزش یا واک کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ واک ہمیں دل، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ایکسرسائز سے کئی ہارمون خارج ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو بہتر بنانے اور جینے کی امنگ اور خوشی پیدا کرتے ہیں۔ بس عقل مند وہی ہے جو خود کو سدھار لے، اس سے پہلے کہ نیچر اسے جلنے والے فرش پر کھڑا کر دے اور وہ حسرت کی تصویر بن جائے۔